السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، قابل احترام سامعین، ماہ شعبان اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے جو اپنی رحمتوں، برکتوں اور سعادتوں کے اعتبار سے ماہ رمضان کے لیے تمہید اور مقدمے کی حیثیت رکھتا ہے۔ جس طرح سورج نکلنے سے قبل اس کی کچھ شعاعیں زمین پر پڑتی ہیں اور آہستہ آہستہ پوری دنیا روشن و منور ہو جاتی ہے، اسی طرح رمضان کے انوار و برکات بھی شعبان ہی سے ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر رمضان المبارک تک رحمتوں کا یہ سلسلہ عروج کو پہنچ جاتا ہے۔ اس مہینے میں رمضان المبارک کے استقبال، اس کی آمد سے قبل ہی اس کی مکمل تیاری اور مختلف ضروری امور سے یکسوئی کا بھرپور موقع ملتا ہے۔ یہ وہ قابل قدر مہینہ ہے جس کی نسبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف فرمائی اور اس میں خیر و برکت کی دعا فرمائی۔ بندوں کی زندگی اور موت سے متعلق فیصلوں کے اسی ماہ میں ہونے کی خبر دی، نیز اس ماہ کو اعمال کی پیشی کا مہینہ قرار دیا اور امت کی اس سلسلے میں غفلت و بے توجہی کی پہلے سے اطلاع دی۔ غور کیا جائے تو مستند روایات اور تاریخی واقعات کی روشنی میں اس ماہ کی بڑی فضیلت اور اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ شعبان کے معنی پھیلنے اور عام ہونے کے ہیں۔ چونکہ اس ماہ میں بندوں کے لیے خیر کثیر پھیل جاتا ہے، اس لیے اس کو شعبان کہا جاتا ہے، یا اس مہینے میں اہل عرب حرمت والے آخری مہینے رجب المرجب کے بعد لوٹ مار کے لیے منتشر ہو جاتے تھے، اس مناسبت سے اس کو شعبان کہتے تھے۔ بعض علماء نے شعبان نام رکھنے کی وجہ یہ بھی بیان کی ہے کہ یہ شعبۃ سے ماخوذ ہے، جس کے معنی حصے کے ہیں۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل خاص کے شعبہ جات کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس لیے بھی اسے شعبان سے موسوم کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سے برکت کی دعا فرمائی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رجب قال اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الى رمضان۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا مہینہ آتے ہی یہ دعا فرماتے تھے، اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینوں میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کے مہینے تک سلامتی کے ساتھ پہنچا۔ بہرحال ماہ شعبان المعظم عظمت و رفعت والا مہینہ ہے، لہذا اس مبارک مہینے کی تمام مسلمانوں کو قدر کرنی چاہیے اور اس کے متعلق جو اعمال اور احکام و مسائل ہیں ان کو معلوم کرنے اور اس مہینے میں جو خرافات، رسومات اور بدعات معاشرے میں رواج پا چکی ہیں ان سے خود بھی بچتے ہوئے دوسرے مسلمانوں کو بھی ان بدعات اور رسومات سے دور رکھنے کی کوشش اور دعوت دینی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں روحانیت یعنی باطنی قوت کو بڑھانے کے لیے جہاں فرض روزوں کی تعلیم فرمائی، وہیں نفل روزے رکھنے کی بھی ترغیب دی۔ بالخصوص ماہ شعبان میں آپ سے بکثرت روزے رکھنا منقول ہے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتحفظ من ہلال شعبان ما لا یتحفظ من غیرہ ثم يصوم رمضان لرؤیتہ فإن غم علیہ عد 30 یوما ثم صام، رواہ ابو داود۔ یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے چاند اور اس کے مہینے کی تاریخوں کی حفاظت کا جتنا اہتمام کیا کرتے تھے اتنا اہتمام کسی اور مہینے کے چاند کا
نہیں کرتے تھے۔ پھر رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر روزے رکھتے تھے، اور اگر 29 شعبان کو چاند دکھائی نہیں دیتا تو 30 دن پورے کرتے، پھر رمضان کے روزے رکھتے تھے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب روزے رکھنا شروع فرماتے تو ہم کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب روزہ رکھنا ختم نہ کریں گے، اور جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ نہ رکھنے پر آتے تو ہم یہ کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب روزہ کبھی نہ رکھیں گے۔ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان شریف کے علاوہ کسی اور مہینے کے مکمل روزے رکھتے نہیں دیکھا، اور میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے علاوہ کسی اور مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میں نے آپ کو شعبان سے زیادہ کسی اور مہینے میں نفلی روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رجب اور رمضان کے درمیان واقع ایک مہینہ ہے جس کی برکت سے لوگ غافل ہیں۔ اس ماہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ میرے اعمال اس حال میں پیش ہوں کہ میں روزے سے رہوں۔ بعض دیگر احادیث میں شعبان کے آخری دنوں میں روزہ رکھنے سے منع بھی فرمایا گیا ہے تاکہ اس کی وجہ سے رمضان المبارک کے روزے رکھنے میں دشواری نہ ہو اور رمضان کا امتیاز نمایاں ہو کر سامنے آئے۔ شعبان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کثرت سے روزے رکھنے کی علماء نے کئی حکمتیں بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1، چونکہ اس مہینے میں اللہ رب العزت کے دربار میں بندوں کے اعمال کی پیشی ہوتی ہے، اس لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال کی پیشی ہو تو میں روزے کی حالت میں رہوں۔ یہ بات حضرت اسامہ ابن زید کی روایت میں ابھی گزر چکی ہے۔ دوسری وجہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں ہے کہ پورے سال میں مرنے والوں کی فہرست اسی مہینے میں ملک الموت کے حوالے کی جاتی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ جب آپ کی وفات کے بارے میں ملک الموت کو احکام دیے جائیں تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے ہوں۔ تیسری وجہ رمضان المبارک کے قریب ہونے اور اس کے خاص انوار و برکات سے مناسبت پیدا کرنے کے شوق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں روزے کا اہتمام کثرت سے فرماتے تھے۔ جس طرح فرض نمازوں سے پہلے سنتیں پڑھتے تھے، اسی طرح فرض روزے سے پہلے نفلی روزے رکھا کرتے تھے، اور جس طرح فرض کے بعد سنتیں اور نفلیں پڑھتے تھے، اسی طرح رمضان کے بعد شوال میں 6 روزے رکھتے اور اس کی ترغیب بھی دیا کرتے تھے۔ اس قسم کی احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کے استقبال کے لیے شعبان کا چاند اور اس کی تاریخوں کو یاد رکھنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے تاکہ رمضان کا حساب کرنے میں غلط فہمی نہ ہو اور مختلف قسم کے فتنے اور خرابیاں لازم نہ آئیں۔ لہذا شعبان اور رمضان کا چاند دیکھنا ضروری ہے۔ شعبان چونکہ رمضان کے لیے بطور تمہید کے ہیں، اس لیے شعبان میں نفل روزہ، تلاوت قرآن مجید اور نوافل وغیرہ کا اہتمام کرنا مستحب ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں رمضان کی تیاری شروع فرما دیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی رمضان کے استقبال کا حکم فرمایا۔ چنانچہ حضرات صحابہ کرام کا عمل ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ شعبان المعظم کا چاند دیکھ کر قرآن کریم زیادہ پڑھا کرتے تھے۔ مسلمان اپنے مال سے زکوٰۃ نکالا کرتے تھے تاکہ غریب اور مسکین لوگ فائدہ اٹھا سکیں اور ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے لیے ان کا کوئی وسیلہ بن جائے۔ حاکم لوگ قیدی کو بلا کر ان میں سے جو حد یعنی سزا جاری کرنے کے لائق ہوتے تھے ان پر حد جاری کرتے تھے، باقی قیدی رہا کر دیے جاتے تھے۔
کاروباری لوگ بھی اس ماہ میں اپنا قرض ادا کر دیا کرتے تھے اور دوسروں سے جو کچھ وصول کرنا ہوتا تھا وصول کر لیا کرتے تھے۔ ماہ رمضان کا چاند نظر آنے پر لوگ غسل کرتے اور اعتکاف میں بیٹھ جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جیسا کہ معلوم ہوا کہ آپ شعبان کے تقریباً پورے مہینے روزہ رکھتے تھے۔ دوسرے مہینوں کے مقابلے میں اس مہینے میں اہتمام زیادہ تھا۔ اسی طرح چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت پر بڑے شفیق، رؤوف اور رحیم تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتایا کہ تم میری ہمسری یعنی برابری نہیں کر سکتے، مجھے تم سے زیادہ طاقت دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ مجھے یہ بھی خصوصیت حاصل ہے، یطعمنی ربی ویسقینی، کہ مجھے میرے رب کھلاتے پلاتے رہتے ہیں، مجھے روحانی غذا ملتی رہتی ہے۔ اس لیے تم لوگ شعبان میں روزے رکھ سکتے ہو، لیکن نصف شعبان آتے ہی روزہ رکھنا بند کر دو، پھر جب رمضان آئے تو نئی نشاط کے ساتھ روزہ شروع کرو۔ ترمذی شریف کی ایک روایت میں ہے کہ اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، یعنی جب شعبان کا مہینہ آدھے پر آ جائے تو روزہ نہ رہو۔ خلاصہ یہ کہ پورے مہینے یا اکثر دنوں میں روزہ رہنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ ہمارے لیے نصف شعبان تک روزہ رہنا سنت ہے، لیکن اس کے بعد روزہ رہنا خلاف سنت ہے۔ محدثین نے اس ممانعت کو تنزیہی پر محمول کیا ہے۔ چنانچہ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم امت پر شفقت کے طور پر ہے، تاکہ رمضان المبارک کے فرض روزے رکھنے میں ضعف، کمزوری اور نقاہت محسوس نہ ہو، بلکہ نشاط، چستی اور حشاش بشاش ہونے کی حالت میں رمضان کا روزہ شروع کیا جا سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں صحابہ کرام کو اکٹھا کرتے اور خطبہ دیتے، جس میں انہیں رمضان کے فضائل و مسائل بیان کرتے، رمضان کی عظمت و اہمیت کے پیش نظر اس کی تیاری کے سلسلے میں توجہ دلاتے۔ ایسے ہی ایک خطبے میں آپ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، عنقریب تم پر ایک عظیم الشان مبارک مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اس ماہ مبارک میں ایک رات ایسی بھی ہے جو ہزاروں راتوں سے بہتر ہے، یعنی شب قدر۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ کے روزے فرض کیے ہیں، اس کے قیام کو اپنی خوشنودی کا ذریعہ قرار دیا، تو جس شخص نے اس ماہ میں ایک چھوٹا سا کار خیر انجام دیا، اس نے دیگر ماہ کے فرائض کے برابر نیکی حاصل کر لی۔ یہ صبر اور ہمدردی کا مہینہ ہے۔ یہ وہ ماہ مبارک ہے جس میں اللہ اپنے بندوں کے رزق میں اضافہ فرماتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں جس نے کسی روزے دار کو افطار کرایا، روزے دار کے روزے میں کمی کیے بغیر اس نے روزے دار کے برابر ثواب حاصل کیا اور خود کو جہنم سے بچا لیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص تو روزے دار کو افطار کرانے کی استطاعت نہیں رکھتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے روزے دار کو پانی کا گھونٹ پلایا یا دودھ کا گھونٹ پلایا یا ایک کھجور کے ذریعے افطار کرایا، یا اس کا اجر اسی کے برابر ہے اور اس کے لیے بھی جہنم سے نجات ہے۔ اس سے روزے دار کے اجر میں کمی نہیں ہوگی۔ جس نے اپنے ماتحتوں سے ہلکا کام لیا، اس کے لیے بھی جہنم سے نجات ہے۔ لہذا ہم ماہ مبارک کی آمد سے پہلے اس کے مقام، اس کی عظمت، اس کی فضیلت اور اس کے مقصد اور اس کے پیغام کو اپنے ذہن میں تازہ کر لیں، تاکہ اس کی برکات سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں، اور اس بات کا پختہ ارادہ کریں کہ ہم اس ماہ مبارک میں اپنے اندر تقوی کی صفت پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، جو روزے کا مقصد اور ماحصل ہے۔ ضروری خریداری کی تکمیل بھی شعبان میں ہی کر لینی چاہیے، تاکہ رمضان میں بازار جانے کی نوبت نہ آئے اور ہم ہر قسم کے جھمیلوں سے یکسو ہو کر رمضان المبارک کو خالص عبادات میں گزار سکیں۔ ماہ شعبان کی فضیلت و اہمیت اور اس میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنے کے متعلق امت مسلمہ متفق ہے، اور آج امت مسلمہ ایک وبائی مرض سے دوچار ہے۔ خوف و ہراس اور سناٹے کا ماحول پورے ملک میں دوبارہ بنایا جا رہا ہے۔ جگہ جگہ لاک ڈاؤن کا نفاذ عمل میں آ رہا ہے۔
اس قدرتی وبا اور قہر خداوندی اور عذاب الہی کے چلتے ساری انسانیت مجبور و لاچار نظر آ رہی ہے، ساری دنیا پر طائرانہ نظر دوڑائی جائے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ اس وبا کے سبب لوگ اپنے کو گھروں تک محدود رکھنے پر مجبور ہیں۔ شعبان کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل رہا ہے کہ صحابہ کرام کو اکٹھا کرتے اور خطبہ دیتے، جس میں انہیں رمضان کے فضائل و مسائل بیان کرتے، رمضان کی عظمت اور اہمیت کے پیش نظر اس کی تیاری کے سلسلے میں توجہ دلاتے۔ اس لیے ہم ماہ مبارک کی آمد سے پہلے اس کے مقام، اس کی عظمت، اس کی فضیلت، اس کے مقصد اور اس کے پیغام کو اپنے ذہن میں تازہ کر لیں۔ ان نازک حالات میں ماہ شعبان رب کی عطا کا مہینہ ہے، گناہوں اور نافرمانیوں سے توبہ کر کے رب کی بارگاہ میں واپس آنے کا یہ صحیح ترین وقت ہے۔ ہم اس مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت، صوم و صلاۃ کی پابندی کریں، اذکار و اوراد کے ساتھ توبہ اور استغفار اور دعاؤں کا خاص اہتمام کریں، اور اس بات کا پختہ ارادہ کریں کہ ہم اس ماہ مبارک اور اس کے بعد والے مہینے میں اپنے اندر تقوی کی صفت پیدا کرنے کی کوشش کریں گے جو روزے کا مقصد اصلی ہے۔ اگر ہم اس ماہ کی قدردانی کرتے ہیں اور رب عظیم کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کرتے ہیں اور ظلم و ستم سے بچنے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پاسداری کرنے کا عزم رکھتے ہیں تو انشاءاللہ ہر پریشانی دور ہوگی، ہر وبا کا خاتمہ ہوگا اور ماہ رمضان ہم صحیح طریقے پر استقبال کر پائیں گے اور اس کی برکات سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اس ماہ کی قدردانی کی توفیق مرحمت فرمائے، وبائی امراض سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور رمضان المبارک میں ہمیں اپنے اعمال کے ساتھ مساجد میں جمع فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔